السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے، جو آج ہمارے معاشرے میں کہیں نہ کہیں ایک بہت ہی بڑی گمراہی کی وجہ بن گیا ہے، دین سے دوری کی وجہ بن گیا ہے، اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کچھ بھی دین میں اس وقت موجود ہو ہے وہ ہمارے پاس کن واسطوں سے آیا اور کن واسطوں کا ہونا ضروری ہے، وہ کہیں نہ کہیں ہم لوگ مس کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کی صدائیں ہر طرف بلند ہیں، ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے۔ ایمان میں آنے کے لیے، اسلام میں داخلے کے لیے یہ بہت ہی اہم ہے کہ یہ گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں۔ لیکن آج معاشرے میں کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہوں، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو مانتے ہیں، لیکن جن کو دو جہاں کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتے تھے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے، ان کو ہم لوگ کہیں نہ کہیں جس طرح ان کا حق ہے اس طرح نہیں مانتے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ہیں، آپ کے دونوں نواسے، نماز میں بھی جو سب سے افضل رکن ہے نماز کا وہ سجدہ ہے، اس وقت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے جو ہیں آپ کی پشت مبارک پر چڑھ جاتے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طول دے دیتے ہیں۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز میں سب سے افضل جو ارکان ہے وہ سجدہ ہے، اس میں بندہ اللہ کے روبرو ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، سید الشہداء سید الشبابہ والجنہ امام حسن اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی پشت مبارک پہ تشریف لے آتے ہیں۔ عمر مبارک تقریباً 5-6 برس کی ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پشت سے ہٹاتے نہیں ہیں، نہ کوئی اس طرح کا اشارہ ہوتا ہے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی تسبیح کو اور بڑھا دیتے ہیں، سجدے کو اور طویل کر دیتے ہیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمور ہے اپنے نواسوں کے لیے۔ یہ وہ ذات ہے جو اہل بیت اطہار میں آتی ہیں، یہ وہ ذات ہے جو اہل بیت اطہار میں سے ہیں، سید الشباب والجنہ ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے حسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے۔ ذرا سوچنے کی بات ہے کہ کیا مرتبے ہیں ان کے، کیا ان کی مبارک ذات ہے۔ حضرت والائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں حجۃ الوداع کے بعد ایک مقام پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تقریباً 2.5 گھنٹے خطبہ دیتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان فرماتے ہیں۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے صحاباؤں کے ہاتھ جن سے جن کا مجاز ملتا تھا ان کے ہاتھ ان کے دوسرے ہاتھ میں دوسرے صحابہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ فلاں بن فلاں اس کا بھائی ہے، فلاں بن فلاں ان کا بھائی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے میرے جسم سے جان جا رہی ہے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ کافی دیر ہونے کے بعد جب سارے صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ جو ہے وہ اٹھایا اور فرمایا کہ علی میرا بھائی ہے۔ تو یہ ذات مبارکہ ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ من کنت مولا وحاذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ سوچنے والی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل حدیث مبارکہ سے ملتے ہیں کہ ہم پڑھتے پڑھتے جو ہیں وہ تھک جائیں گے، ان کے فضائل جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گے۔ یہ ذات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جنگ خیبر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ید اللہ کا لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، عین اللہ کا لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے، وجہ اللہ کا لقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے اور علی کا ذکر بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ یہ شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے، پوچھا کہ صراط المستقیم کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں اوپر کر لیں، ادھر کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صراط المستقیم کیا ہے؟ تب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر دیکھ لیا، 3 مرتبہ یہ فرمایا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے دروازے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ھذا صراط المستقیم، وہ دیکھو جو علی ہے وہ صراط المستقیم ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے
जिसमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए जो है वो दुआ फरमाते हैं और इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह अली जिधर मुड़ जाए तो हक़ को उस तरफ मोड़ दीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ भी हों हक़ उनके पीछे पीछे उनके पास चला जाए, यानी हक़ जो है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ है। तो जहाँ भी मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ फरमाए हक़ भी वहीं पर है। एक और हदीस मुबारक है जिसमें इरशाद होता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए और अपने रब से रूबरू हुए और अपने रब से बातें की, तो जो अल्लाह ने लहजा इख्तियार किया था वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। इसलिए हज़रत अली का एक लक़ब लहजतुल लाह भी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इतने मरातिब हैं कि काबे में आपकी विलादत बासादत हुई। हर मामले में हर जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो है वो ज़िक्र है, आपके मकाम के बारे में जो है वो बातचीत की गई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मर्तबे बयान किए। एक हदीस मुबारक है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मुल मोमिनीन इरशाद फरमाती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हर कोई जब तशरीफ़ हुज़ूर लाते तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब में लोग खड़े हो जाया करते और फरमाते फ़िदा का अबी उम्मी कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बानी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हमारे घर तशरीफ़ लाती हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके इस्तक़बाल के लिए जो है वो खड़े हो जाया करते और फिर फरमाते फ़िदा का अबी उम्मी या फ़ातिमा ज़हरा कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अहले बैत अतार के बारे में जो है वो आपके फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं, आपके मरातिब बयान फरमाए हैं। लेकिन हमारी जमातों से, हमारी महफ़िलों से, हमारे इजलास से फ़ज़ाइल अहले बैत बहुत कम बयान होते हैं। तो इसलिए जो है हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पाक आल है जिनके लिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे बीच दो चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक कुरान और एक मेरे अहले बैत। एक और जगह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह के मानंद है, जो इस पर सवार हुआ वो फलाह पा गया और जो इससे बाहर रहा वो बर्बाद हो गया। एक और जगह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल मेरे यहाँ ऐसी है जैसे निस्बत मुझे ऐसी है जैसे हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को हज़रत हारून से थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाते हैं। जंगे बदर में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बुलाया। जंगे उहद में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, जंगे हुनैन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जितनी भी जंगे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई सब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो अफज़ल व तरीन जो है वो जंगजू रहे हैं।
اتنے فضائل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو میں بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ حضرت امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمندر جو ہے وہ سیاہی ہو جائے اور قلم بن جائے تب بھی حضرت علی کے فضائل جو ہے وہ لکھنا محال ہے۔ واللہ اعلم، واللہ تعالی اعلم۔ تو یہ معاملے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس سے محبت فرماتے ہیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کا ذکر، جن کا مراتب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان سے ہمیں محبت اور ان کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے دلوں میں، اپنے گھروں میں ان کی اجلاس کرنے کی، ان کی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت سے دل سے محبت کرنے کی اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔